السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا ویس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ناول باساشی مادام باساشی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جن کے رائٹر کا نام ہے مظہر کلیم ایم اے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس ناول کی جانب بڑھتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہوٹل مالابار کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں خاصی چہل پہل تھی۔ پارکنگ شیڈ میں کاریں ہی کاریں نظر آ رہی تھی۔ مین گیٹ سے متواتر لوگ آ جا رہے تھے۔ کمپاؤنڈ کے گیٹ سے ایک سرخ رنگ کی سپورٹس کار آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا رخ پارکنگ شیڈ کی طرف تھا۔ ایک خالی جگہ پر وہ کار رک گئی۔ دروازہ کھلا اور پھر عمران اپنے مخصوص ٹیکنی کلر لباس میں کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کار لاک کی اور پھر مین گیٹ کی طرف چل پڑا۔ ابھی عمران گیٹ سے تقریباً 100 گز دور تھا کہ اچانک ہوٹل کا کمپاؤنڈ ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ دھماکہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ کئی لوگ تو چلتے چلتے گر پڑے۔ دھماکہ پارکنگ شیڈ کی طرف ہی ہوا تھا۔ دھماکہ ہوتے ہی عمران پھرتی سے مڑا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ اس کی کار کے پرزے فضا میں بکھر چکے تھے اور باڈی سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے لمحے ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ پیٹرول کی ٹینکی کے پھٹنے کا تھا۔ عمران نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، پھر وہ حیرت سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کمپاؤنڈ میں افراتفری مچ گئی۔ عمران کی کار کے ساتھ کھڑی ہوئی دوسری کاروں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ عمران کے لیے یہ واقعی سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ کار سے نکلا تھا۔ دھماکہ یقیناً ٹائم بم کا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران بار بار بچا تھا۔ اگر اسے چند منٹ کی دیر ہو جاتی تو وہ بھی کار کے ساتھ ہی فضا میں بکھر چکا ہوتا۔ عمران کی حیرت اس لیے تھی کہ آج کل اس کے پاس تو کوئی کیس بھی نہیں تھا کہ وہ خیال کرتا کہ دشمنوں نے اسے مارنے کے لیے کار میں ٹائم بم رکھا ہوگا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کی آوارہ گردی کا موڈ بن گیا اور وہ گیراج سے کار نکال کر شہر میں گھومنے لگا۔ چند لمحے پہلے اسے چلتے چلتے مالابار ہوٹل میں چائے پینے کا موڈ بن گیا، چنانچہ وہ کار اندر لیے چلا آیا۔ عمران کی کار ابھی تک دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ کار کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہوٹل سے بھی لوگ نکل کر کار کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ چوکیدار اور ہوٹل کا دوسرا عملہ آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ عمران بھی جا کر بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک تماشائی کی طرح اپنی کار کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، کس نے ایسا کیا ہوگا۔ اتنے میں فائر بریگیڈ بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر باضابطہ طور پر آگ بجھائی جانے لگی۔ لوگ مختلف چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ عمران نے پاس کھڑے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تو واقعی کار جل رہی ہے۔ کہنے کا انداز بڑا مضحکہ خیز تھا۔ تو آپ کا کیا خیال تھا؟ نوجوان نے اس کے ٹیکنی کلر لباس کو بغور دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، میں سمجھا تھا کہ شاید سول ڈیفنس والے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران نے معصومیت سے کہا، اور نوجوان کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آئے۔ پولیس کی پیٹرولنگ وین بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے کار کے مالک کی تلاش شروع کر دی۔ وہ پارکنگ شیڈ کے چوکیدار سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، مگر چوکیدار نے انہیں بتایا کہ یہ کار ابھی وہاں آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک خوبصورت سا درمیانے قد کا نوجوان نکلا، جس نے عجیب و غریب لباس پہنا ہوا تھا۔ عجیب و غریب سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ پولیس انسپکٹر نے سوال کیا۔ جناب، اس کے تمام کپڑے مختلف رنگوں کے تھے۔ پتلون سیاہ تھی، کوٹ نیلا تھا، ٹائی سرخ تھی، قمیض گہرے زرد رنگ کی تھی۔ چہرے سے احمق معلوم ہوتا تھا۔ چوکیدار نے وضاحت سے کار والے کا حلیہ بتایا۔ چوکیدار کے منہ سے یہ جملہ سن کر انسپکٹر چونک پڑا۔ وہ عمران کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسا حلیہ عمران کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجمع پر نظریں دوڑانی شروع کر دیں۔ وہ عمران کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر اسے عمران مجمع میں ایک تماشائی کی حیثیت سے کھڑا نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد وہ عمران کے قریب موجود تھا۔ عمران نے اسے قریب آتے دیکھ ایک طرف کو کھسکنا چاہا۔ عمران صاحب، انسپکٹر نے قریب آتے ہی تیزی سے کہا۔ کیا بات ہے انسپکٹر صاحب، میں نے آگ نہیں لگائی، آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں۔ عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ پاس کھڑے ہوئے لوگ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ لیکن عمران صاحب، یہ کار آپ کی تھی؟ انسپکٹر نے، جو عمران کی عادت جانتا تھا، اس کا فکرہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میری کار؟ عمران اچھل پڑا، جیسے اسے اب یہ معلوم ہوا ہو کہ جلنے والی کار اس کی تھی، اور قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ اسے کافی دیر سے ایک تماشائی کی طرح جلتی ہوئی کار کا نظارہ کرتے دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، آپ کی ہی کار تھی، انسپکٹر نے اطمینان سے کہا۔ غضب ہو گیا انسپکٹر صاحب، ابھی چند دن ہوئے میں نے اسے چرایا تھا۔ ہائے، بڑی بے وفا نکلی یہ، بہت جلد ساتھ چھوڑ گئی۔ عمران نے مظلوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ چرایا تھا؟ انسپکٹر بھی چکر کھا گیا۔ جی ہاں، ایک صاحب مانگ کر لے گئے تھے اور واپس ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اسے بازار میں کھڑی کر کے شاپنگ کرنے گئے اور اسے چرا کر لے آیا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، انسپکٹر نے مطمئن انداز میں سانس لیتے ہوئے کہا۔
میرے ساتھ چلیے، عمران کو انسپیکٹر نے کہا۔ کہاں؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کا بیان قلم بند کرنا ہے۔ او، میں سمجھا کہ شاید آپ مجھے کار چرانے کے الزام میں تھانے لے جا رہے ہیں۔ عمران نے اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ چند لمحے بعد انسپیکٹر کا بیان قلم بند کر رہا تھا۔ عمران نے انسپیکٹر کو بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے گیراج سے کار نکالی ہے اور تیار ہونے سے چند منٹ پہلے تک وہ اسے متواتر چلا رہا تھا۔ دھماکہ یقیناً ٹائم بم کا تھا۔ آپ نے کار چلاتے ہوئے ٹائم بم کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ ٹائم بم؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ انسپیکٹر صاحب، ٹائم پیس تو ہوتی ہے، یعنی ٹائم بتانے والی۔ یہ ٹائم بم کیا کسی نئی طرز کی گھڑی کا نام ہے؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ پلیز عمران صاحب، ذرا سنجیدگی سے جواب دیجیے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انسپیکٹر نے کہا۔ اچھا، بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ میٹرک کے امتحان میں یقیناً آ رہا ہے۔ عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ انسپیکٹر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ عمران سے باتوں میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا، یا اسے سنجیدگی پر آمادہ کر لینا اس کے بس کا روگ نہیں۔ انسپیکٹر کو خاموش دیکھ کر عمران نے خود ہی کہا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں کار کو کیوں تباہ ہونے دیتا؟ بیان قلم بند کرانے کے بعد عمران ہوٹل سے باہر آیا اور پھر ایک خالی ٹیکسی پکڑ کر اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ جولیا باتھ روم سے باہر آئی تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سروں میں سیٹی بجا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اچانک وہ چونکے اس کے ہاتھ رک گئے اور پھر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف لپکی، کیونکہ ٹیلی فون کی گھنٹی متواتر بج رہی تھی۔ جولیا اسپیکنگ، اس کی آواز میں جوانی کا جوش، شباب کا نشہ اور خوشگوار موڈ کی شوخی نمایاں تھی۔ X2۔ دوسری طرف سے ایک رہت اور جذبات سے قطعی آری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جولیا کا تمام خوشگوار موڈ درہم برہم ہو گیا۔ تو تولیہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر پڑا اور پھر اس نے سپاٹ آواز میں کہا۔ یس سر۔ جولیا، تم نے ٹیلی فون ریسیو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ X2 نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سر، میں باتھ روم میں تھی، جولیا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اوہ، تب تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس بار X2 کی آواز قدرے نرم تھی۔ تھینک یو سر، جولیا نے بے دلی سے کہا۔ جولیا، سب ممبروں کو کال کرو اور انہیں نئی ڈیوٹی بتلا دو۔ آج شام 8 بجے تک سب ممبر سوائے صفدر کے شہر میں گھومتے رہیں گے۔ جن کے پاس اپنی کاریں اور موٹر سائیکل ہیں وہ انہیں استعمال کریں، باقی ٹیکسیوں میں گھومیں۔ لنچ، ڈنر اور چائے وغیرہ کے لیے وہ ہوٹل میں جا سکتے ہیں، لیکن ہوٹل میں زیادہ دیر نہ رکیں۔ ایک بات کا انہیں سختی سے خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے تعاقب سے باخبر رہیں، لیکن تعاقب کرنے والیوں کو ڈاج دینے کی کوشش نہ کریں۔ صرف رات کو اپنے اپنے فلیٹوں پر جاتے ہوئے لازماً انہیں ڈاج دیں اور تمام دن اپنی حفاظت کے لیے بھی پوری طرح چوکنے رہیں۔ صفدر کو میں خود براہ راست آرڈر دے دوں گا، تم نے خود بھی اس ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ X2 نے تفصیلاً انہیں ڈیوٹی بتائی۔ اوکے سر، میں ابھی ہدایت دے دیتی ہوں، لیکن سر، جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں جولیا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ X2 نے نرم لہجے میں کہا۔ جولیا کا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ سر، کیا کوئی نیا کیس شروع ہو چکا ہے؟ ہاں جولیا، میں ایک نئی سازش کی بو سونگھ رہا ہوں۔ کل شام ہوٹل مالا بار میں عمران کی کار کو ٹائم بم سے اڑا دیا گیا۔ X2 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سر، عمران صاحب تو بچ گئے؟ جولیا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ گھبراؤ نہیں، وہ بچ گیا ہے، X2 نے کہا اور جولیا جھیم گئی۔ جولیا، عمران پر یہ خطرناک حملہ ظاہر کرتا ہے کہ آج تم سب پر اس ڈیوٹی کے دوران کسی وقت بھی اس قسم کا جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے سب ممبروں کو سختی سے ہدایت کرو کہ وہ پوری طرح چوکنے رہیں، ایک دوسرے سے اجنبی رہیں۔ X2 نے جولیا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، جولیا نے آہستہ سے جواب دیا اور دوسرے لمحے رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر ایک طویل سانس لی۔ X2 کے دو معنی جواب کی وجہ سے ابھی تک اس کا چہرہ سرخ تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش کھڑی ٹیلی فون کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور کافی دیر تک وہ ممبروں کو X2 کی نئی ہدایات سے آگاہ کرتی رہی۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور خود بھی کپڑے تبدیل کرنے اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، کار بیل زور سے بج اٹھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف لپکی اور پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے عمران موجود تھا۔ ہیلو جولیا، آفٹر واٹر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمران نے انتہائی مہذب لہجے میں کہا۔ آؤ، جولیا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران اندر آ گیا۔ جولیا نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ عمران ایک صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ جولیا، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، جیب میں پیسے نہیں، کیا تم مجھے ناشتہ کروا رہی ہو؟ عمران نے التجائیہ انداز میں کہا، لیکن جولیا خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران ایک لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا میرے سر پر سینگ اگائے ہیں؟ عمران نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور جولیا چونک اٹھی۔ عمران، کل تم پر حملہ ہوا تھا؟ جولیا نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ اب وہ بھی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھ پر نہیں تو؟ جھوٹ مت بولو، مجھے X2 نے بتلایا ہے، جولیا نے گھراتے ہوئے کہا۔
ایکس2 کوئی پیغمبر تو نہیں کہ اس کی بات سچ ہی نکلے، عمران نے بیزاری سے کہا۔ ہوٹل مالا بار میں کل تمہاری کار ٹائم بم سے نہیں اڑائی گئی؟ جولیا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ او ہاں، وہ کار تو واقعی تباہ ہو گئی، بڑی مشکل سے پیسہ جمع کر کے یہ کار خریدی تھی، لیکن نہ جانے کن ظالموں نے مجھے کار سے بیکار کر دیا۔ عمران کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا۔ تو کیا ایکس2 نے جھوٹ بولا تھا کہ تم پر حملہ ہوا؟ جولیا نے اس کا فکرہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بالکل جھوٹ بولا، قطعی جھوٹ بولا۔ حملہ میری کار پر ہوا، مجھ پر نہیں ہوا، عمران نے ترکی با ترکی مسکراتے ہوئے کہا۔ ایڈیٹ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا، آج کل تم بہت ہوشیار ہوتی جا رہی ہو، کس خوبصورتی سے ناشتے والا موضوع گول کر گئی ہو۔ عمران نے جولیا کو دوبارہ ناشتہ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، تم ناشتہ کسی ہوٹل میں کر لینا، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے ایکس2 کی بتائی ڈیوٹی فوراً یاد آ گئی۔ جولیا، بڑی بے مروت ہو، ہم آتے ہیں اور تمہیں ضروری کام یاد آ جاتے ہیں، عمران نے روٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیوٹی اس ڈیوٹی مسٹر عمران، جولیا نے فخر سے بھرپور لہجے میں تن کر کہا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کون سا ضروری کام ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ یہ سرکاری راز ہے، تم جیسے غیر مطلق آدمی کو نہیں بتایا جا سکتا، جولیا نے سختی سے کہا، اور عمران دل ہی دل میں مسکرا پڑا۔ شہر سے ایک طرف ہٹ کر کھلی آبادی میں بنی ہوئی ایک خوبصورت کوٹھی کے مین گیٹ پر ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی کار آ کر رکی۔ کوٹھی کا گیٹ بند تھا۔ کار میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے زور سے 3 بار ہارن بجایا۔ مین گیٹ کی سائڈ سے کھڑکی کھلی اور ایک چوکیدار باہر نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آ گیا۔ کوڈ سر، چوکیدار نے اس سے دریافت کیا۔ 001، نوجوان نے آہستہ سے بتایا، اور چوکیدار نے اسے جھک کر سلام کیا اور پھر واپس کھڑکی سے اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد پھاٹک کھلا، سفید کار اندر داخل ہو گئی۔ کار سیدھی پوش میں جا کر رکی۔ نوجوان کار سے باہر نکلا اور پھر برآمدے میں آ کر ایک کمرے کے بند دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے دروازے پر 3 دفعہ محسوس انداز میں دستک دی۔ اندر آ جاؤ، کمرے سے ایک دلکش نسوانی آواز ابھری اور نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ سامنے کے صوفے پر ایک خوبصورت جاپانی لڑکی جس نے گہری نیلے رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، بڑے انداز سے لیٹی ہوئی تھی۔ نوجوان ایک طرف مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کیا رزلٹ رہا یانگ؟ لڑکی سیدھی ہوتی ہوئی بولی۔ مادام، ہم نے گیراج میں اس کی کار کے اندر ٹائم بم سیٹ کر دیا۔ شام کو عمران نے کار نکالی اور پھر وہ یوں ہی مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا۔ جب بم بلاسٹ ہونے میں 3 منٹ رہ گئے تو اس کی کار مالا بار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں گھس گئی اور پھر بم بلاسٹ ہونے سے 1 منٹ پہلے وہ کار سے اتر گیا۔ اس طرح کار تو تباہ ہو گئی لیکن وہ صاف بچ گیا۔ پھر وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنے فلیٹ پر چلا گیا اور میں نمبر 15 کی ڈیوٹی لگا کر آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں، جانگ نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشن فیل ہو گیا؟ لڑکی کی آواز میں تلخی ابھر آئی۔ یس مادام، یانگ نے اسی طرح سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسے ٹائم بم کا علم تو نہیں ہوا؟ لڑکی نے دریافت کیا۔ نو مادام، اگر اسے پہلے علم ہو جاتا تو وہ یقیناً اس سے چھٹکارا پا لیتا، یانگ نے رائے پیش کی۔ پھر اب اسے ختم کرنے کا کیا طریقہ کیا جائے؟ اسے گولی مار دی جائے، یانگ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یانگ، تمہیں کتنی بار کہا ہے یہ معمولی قسم کے طریقے ہمارے سامنے مت پیش کیا کرو، میں خوبصورت اور سائنٹیفک طریقہ سے قتل کرنے کی عادی ہوں۔ لڑکی کی آواز سے اب شیرنی غائب ہو گئی تھی۔ مادام، پھر آپ اس سلسلے میں بہتر سمجھ سکتی ہیں، مجھے حکم دیجیے، یانگ نے اسی طرح مودبانہ انداز میں کہا۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو یانگ، میں خود وہاں جاؤں گی، لڑکی نے جواباً کہا۔ مادام، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات عرض کروں کہ عمران عورتوں کے معاملے میں پتھر واقع ہوا ہے اور آپ کے براہ راست جانے سے کہیں وہ کھٹک نہ جائے، یانگ نے کہا۔ یانگ، تم نے باساشی کی صلاحیتوں کا اندازہ غلط لگایا، عمران سے بھی زیادہ سخت کئی پتھروں کو میرا حسن موم میں تبدیل کر چکا ہے۔ میں وہاں ایسا کھیل کھیلوں گی کہ وہ مجھ پر کسی صورت بھی شک نہیں کر سکے گا، لڑکی جس کا نام باساشی تھا نے نحوت آمیز لہجے میں کہا۔ اوکے مادام، جیسا آپ چاہیں، یانگ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل شام کو میں ڈائنامائٹ نمبر 52 ریسیٹ کر آؤں گی، پھر رات کو کسی ٹائم اسے بلاسٹ کر دیا جائے گا، باساشی نے پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے مادام، پھر مجھے یانگ نے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، کل میں تمہیں ٹرانسمیٹر پر مکمل پروگرام بتلا دوں گی، باساشی نے بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے کہا، اور یانگ کا چہرہ اسے انگڑائی لیتے دیکھ کر جذبات کی فراوانی سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ پھر مادام باساشی کو جھک کر سلام کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ برآمدے سے ہوتا ہوا وہ دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار کوٹھی سے نکل کر شہر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ابھی تک مادام باساشی کا سراپا گھوم رہا تھا اور شرطے جذبات کی وجہ سے خون کاٹ رہا تھا۔ کاش میں ایک رات مادام کے ساتھ گزار سکتا، وہ دھیرے سے بڑبڑایا، لیکن مجھے علم ہے میری
یہ جرت مجھے زندگی سے محروم کر دے گی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر مادام کا حسن اپنے دماغ سے جھٹکنا چاہا اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ پرسکون تھا۔ اس کی کار اس وقت شہر کی پر رونق سڑک پر جھوم رہی تھی۔ پھر مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ عمران کے فلیٹ کے سامنے سے گزرا۔ فلیٹ سے 20 گز دور ایک ریسٹورانٹ کے سامنے اس نے گاڑی کھڑی کر دی اور خود کر ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا۔ دروازے کے ساتھ والی میز پر ایک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ یانگ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ یانگ نے آہستہ سے پوچھا۔ ابھی تک فلیٹ سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ نوجوان نے بھی آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ اور نگرانی کرو، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ یانگ نے اسے حکم دیا۔ اتنے میں ویٹر یانگ کے قریب آ کر رک گیا۔ یانگ نے اسے چائے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ نوجوان نے اچانک پیالی منہ سے لگاتے لگاتے واپس میز پر رکھ دی۔ اس کی نظریں سامنے عمران کی فلیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہیں جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، نوجوان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یانگ نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور وہ نوجوان تیزی سے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ یانگ اسی طرح بڑے آرام سے آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ عمران جولیا کی فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو مال روڈ کے لیے کہا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ صفدر جو عمران کی نگرانی پر تھا عمران سے کافی پیچھے موٹر سائیکل پر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کی محتاط نظریں ارد گرد کا باقاعدہ جائزہ لے رہی تھی، لیکن اسے ایسا کوئی شخص ابھی تک نظر نہیں آیا جو عمران کا تعاقب کر رہا تھا۔ عمران کی ٹیکسی مال روڈ پر وکس ویگن کاروں کے شو روم کے سامنے رک گئی۔ عمران ٹیکسی سے اتر کر اندر داخل ہوا۔ صفدر سمجھ گیا کہ عمران سپورٹس کار کے تباہ ہونے کے بعد اب وکس ویگن گاڑی میں خریدنا چاہتا ہے۔ تقریباً 8 گھنٹے بعد ہلکی نیلے رنگ کی نئی وکس ویگن گاڑی شو روم سے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران موجود تھا۔ صفدر بدستور تعاقب میں لگا رہا۔ آج صبح ایکسٹرو نے براہ راست اسے عمران کی خفیہ نگرانی کا حکم دیا تھا۔ ایکسٹرو سے ہی اسے پتہ چلا کہ کل شام کو عمران کی کار کو ٹائم بم لگا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ عمران کی کار اب مختلف سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ صفدر نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، اس لیے وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ خدا کرے عمران کسی ہوٹل کا رخ کرے۔ اتنے میں ایک سپورٹس کار صفدر کے برابر آ گئی۔ صفدر نے چونک کر کار کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا کیونکہ اس میں کیپٹن شکیل موجود تھا۔ کار پھر آگے نکل گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل کی کار تیزی سے عمران کی وکس ویگن کو کراس کرتی ہوئی آگے نکل گئی ہے۔ اچانک صفدر کی موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ ہوتی شروع ہو گئی۔ اس نے نیوٹرل میٹر پر نظر ڈالی۔ ٹینکی فل تھی لیکن موٹر سائیکل کی پک اپ بدستور کم ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد موٹر سائیکل کا انجن بند ہو گیا۔ اسی لمحے صفدر نے دیکھا کہ عمران کی کار بائیں جانب گھوم گئی۔ صفدر جھنجھلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ موٹر سائیکل کے پلگ میں کاربن بن چکی ہے۔ اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ آیا کہ صبح گھر سے نکلتے وقت اس نے پلگ کیوں صاف نہیں کیا۔ پھر وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے پلگ کھولنے لگا۔ پلگ کھول کر اسے صاف کیا اور پھر پلگ فٹ کرنے کے بعد اس سے کک لگائی تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ وہ اچھل کر موٹر سائیکل پر بیٹھا اور پھر اس کی موٹر سائیکل فراٹے بھرنے لگی، لیکن اب عمران کو کھو بیٹھا تھا۔ مختلف سڑکوں پر چکر لگانے کے باوجود اسے عمران کی کار نظر نہیں آئی۔ اس جھنجھلاہٹ میں اسے ناشتہ بھول گیا۔ آخر موٹر سائیکل بھگاتے جب وہ تھک گیا تو اسے کھانے کا خیال آیا کیونکہ اب دوپہر ہو چکی تھی اور اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے موٹر سائیکل ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روک دی اور خود اندر چلا گیا۔ پھر لنچ کرنے اور سگریٹ پینے کے بعد جب اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلا۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ایک دفعہ پھر شہر کے چکر لگانے لگا۔ اچانک اسے عمران کی نئی وکس ویگن ایک جنرل سٹور کے باہر کھڑی نظر آئی۔ صفدر نے موٹر سائیکل روک لی۔ وہ وکس ویگن سے تقریباً 200 گز آگے آ چکا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل ایک بک شال کے آگے رکی۔ اس نے موٹر سائیکل سے اتر کر بک سٹال سے اخبار خریدا اور پھر وہیں کھڑا ہو کر پڑھنے لگا۔ دراصل وہ پڑھنے کی بجائے وکس ویگن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد عمران جنرل سٹور سے باہر نکلا اور پھر اس کی وکس ویگن تیزی سے صفدر کی طرف آنے لگی۔ صفدر نے منہ کے آگے اخبار کر لیا۔ وکس ویگن آگے نکل گئی۔ جب وکس ویگن آگے چلی گئی تو اس نے اخبار بند کیا اور اسے بند کر کے موٹر سائیکل کے ساتھ لگے ہوئے تھیلے میں ڈالا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے آگے چل پڑا، لیکن پھر رک گیا کیونکہ عمران کی کار ایک اور جنرل سٹور کے سامنے رک چکی تھی۔ عمران کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اسی لمحے صفدر نے اپنے قریب سے ایک تیز رفتار اسٹیشن ویگن کو تقریباً لہراتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیز رفتار اسٹیشن ویگن اس کے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو چکی ہو۔ صفدر کے ذہن میں خطرے کا لفظ گونجا اور وہی ہوا۔ اسٹیشن ویگن ایک زوردار دھماکے سے عمران کی وکس ویگن سے ٹکرا چکی تھی اور عمران نے جو کار کا دروازہ بند کر کے کار کے آگے سے ہو کر فٹ پاتھ کی طرف جا رہا تھا، اسٹیشن ویگن کو کار کی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک لمبا جمپ لگا کر فٹ پاتھ پر جا گرا۔ اس دفعہ بھی وہ بال بچا تھا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ کار کے نیچے دب کر پس چکا ہوتا۔
اسٹیشن ویگن کے زوردار ٹکراؤ کی وجہ سے اس کی کار سامنے والے کعبے سے جا لگی۔ اس ٹکراؤ سے اسٹیشن ویگن کا انجن بھی تباہ ہو گیا۔ ارد گرد کے لوگ بے تحاشا دونوں کاروں کی طرف دوڑ پڑے۔ عمران فٹ پاتھ پر گرتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جیسے ہی بھیڑ اکٹھی ہوئی وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کھسک گیا۔ صفدر بھی بے اختیار ہو کر اسٹیشن ویگن کی طرف لپکا۔ اسٹیشن ویگن کا دروازہ کھلا تو اس میں نوجوان ڈرائیور مر چکا تھا۔ اسٹیئرنگ کے زوردار دھکے سے اس کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اسٹیشن ویگن میں ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ صفدر نے اب عمران کی تلاش شروع کر دی، لیکن عمران کو وہاں سے غائب پایا۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور عمران کی تلاش کرنے لگا، لیکن پھر شام تک اسے عمران کہیں نظر نہ آیا۔ 8 بجے وہ واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے X2 کو ٹیلی فون کیا۔ چند لمحوں کے بعد رابطہ مل گیا۔ X2 دوسری طرف سے X2 کی محسوس آواز سنائی دی۔ پھر صفدر نے تمام دن کی کارگزاری تفصیل کے ساتھ X2 کے سامنے بیان کی۔ صفدر، کیا تم اسٹیشن ویگن چلانے والے کو جانتے ہو؟ X2 نے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ کوئی اجنبی تھا، میں اسے پہلے سے نہیں جانتا۔ مگر سر، عمران پر کیوں حملے شروع ہو گئے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، بس اچانک عمران پر حملے شروع ہو گئے ہیں، X2 نے جواب دیا۔ آج کا حملہ، اگر اسے واقعی حملہ کہا جا سکتا ہے، تو انتہائی حیرت انگیز تھا، کیونکہ مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ اسٹیشن ویگن کا ٹائر راڈ کھل گیا، اس لیے وہ اچانک بے قابو ہو گئی۔ اب بظاہر یہ اتفاق ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمران کی کار سے آ ٹکرائی۔ ڈرائیور کی لاش بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ اسٹیشن ویگن کل ہی دوسرے شہر سے چرائی گئی تھی۔ اس کے مالک نے باقاعدہ پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی، X2 نے اسے بتایا۔ اس سے تو ٹکراؤ اتفاق ہی معلوم ہوتا ہے، صفدر نے کہا۔ اوکے صفدر، اوور اینڈ آل، X2 نے کہا، اور پھر صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران واقعی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اس بار اس پر 2 جان لیوا حملے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود دشمنوں کے سر پیر کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس پر حملے کیوں شروع ہو گئے۔ آج بھی وہ ایک انتہائی خطرناک حملے سے بال بال بچ گیا۔ گو اس کا دماغ اس کو حملہ مارنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسی صورت اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ آج وہ خود اسی لیے تمام دن شہر گھومتا رہا اور اپنی نگرانی میں صفدر کو لگائے رکھا، تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو حملہ آور کا تعاقب کر کے کوئی سراغ نکالا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے ٹیم کے تمام ممبروں کو بھی دن بھر شہر میں آوارہ گردی کرنے کا حکم دیا، اسی لیے دیا کہ یہ دیکھا جائے کہ حملے صرف اتفاقاً ہیں یا باقی ممبرز پر بھی یہ حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن شام کو جولیا کی رپورٹ سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی بھی ممبر کا نہ تو تعاقب کیا گیا اور نہ ہی کسی پر کوئی حملہ کیا گیا۔ اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ اس وقت مجرموں کا ٹارگٹ صرف عمران ہی تھا، باقی ممبران یا تو ان کی نظر میں نہیں یا وہ جان بوجھ کر انہیں نہیں چھیڑ رہے۔ بہرحال معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ معلوم ہوتا تھا۔ ویسے اس کا ذاتی خیال تھا کہ مجرم غیر ملکی ہے اور اس ملک میں کسی بڑے جرم کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، اور اس جرم کی تکمیل سے پہلے وہ عمران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مجرموں کی باقاعدہ تنظیم ہے اور وہ اس سے پہلے اسے ٹکرا کر شکست کھا چکے ہیں، ورنہ بظاہر نئے مجرموں کے لیے وہ کوئی اہم حیثیت نہیں رکھتے۔ عمران صوفے پر بیٹھا اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ سلیمان پچھلے ہفتے سے چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے آج کل عمران فلیٹ پر اکیلا ہی تھا۔ اس وقت شام کے 8 بج رہے تھے۔ کوئی 1 گھنٹے سے بیٹھا اس معاملے پر غور کر رہا تھا کہ اچانک سڑک پر لوگوں کا شور مچ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کھڑکی سے نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے فلیٹ کے نیچے ایک جاپانی خاتون ایک انتہائی خوبصورت جاپانی لڑکی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ شاید اسے فٹ پاتھ کے قریب کھڑی کار میں ڈالنا چاہتا تھا، اس سے بازو چھڑوانے کی ممکنہ کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بری طرح چیخ بھی رہی تھی۔ لوگ جوگ در جگ اس کے گرد اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر عمران نے دیکھا کہ نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا۔ ریوالور دیکھتے ہی مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نوجوان نے ریوالور کی نال لڑکی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ لڑکی ریوالور کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ عمران نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت تک نوجوان لڑکی کی کار کے نزدیک لے جا چکا تھا۔ لڑکی کی چھوٹی چھوٹی مگر خوبصورت آنکھوں سے اب بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ عمران جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس نے ایک جھپٹا مارا اور نوجوان کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ لڑکی نے ریوالور عمران کے ہاتھ میں دے کر بھاگنے کی کوشش کی اور دوسرے لمحے وہ نوجوان سے بازو چھڑا کر عمران سے لپٹ گئی۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اسے علیحدہ کیا اور پھر انگریزی میں اس نوجوان سے پوچھا، کون ہو تم اور یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تم میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے کون ہو؟ شرافت سے میرا ریوالور واپس کر دو اور خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میری نظر میں آدمی کی وقت مکھی سے زیادہ نہیں۔ نوجوان کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ لڑکی تم بتلاؤ کہ یہ کیا چکر ہے؟ عمران اب لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، میں اسے نہیں جانتی، میں سڑک پر جا رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یہ غلط بتا رہی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ نوجوان نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا جو عمران کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔
میری ابھی کسی سے بھی شادی نہیں ہوئی، لڑکی نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اچانک وہ نوجوان لڑکی کی طرف دوبارہ لپکا، لیکن عمران بیچ میں آ گیا۔ شرافت سے واپس چلے جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، میں اس لڑکی کو خود سفارت خانے پہنچا آؤں گا۔ عمران نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، نہیں یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نوجوان نے چیختے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک پولیس افسر کی پیٹرولنگ وین وہاں آ کر رک گئی۔ ایک انسپکٹر چیف سپاہیوں کے ساتھ ہجوم کو دیکھ کر نیچے اتر آیا۔ وہ سیدھا عمران کی طرف آیا کیونکہ وہ اسے جانتا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر عمران؟ اس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جو ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ یہ غیر ملکی اس لڑکی کو زبردستی کار میں ڈال کر لے جانا چاہتا ہے۔ لڑکی کا بیان لو کہ وہ اسے نہیں جانتی، اس نے اس کے لیے یہ ریوالور بھی استعمال کیا۔ عمران نے انسپکٹر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے مسٹر، آپ یہ غنڈہ گردی کیوں کر رہے ہیں؟ انسپکٹر نے مڑ کر اس غیر ملکی سے پوچھا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، مجھے حق ہے کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ غیر ملکی نے انسپکٹر کے سوال میں کہا، نہیں میرا یہ شوہر نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لڑکی نے ایک تردید کی، تو آپ دونوں میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، وہاں چل کر آپ کا فیصلہ کریں گے، انسپکٹر نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھے وہاں سے کوئی چکر چلا کر نہ لے جائے، لڑکی نے کہا۔ نوجوان ایک دفعہ پھر لڑکی کو پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن لڑکی اچانک مڑ کر بھاگی اور سامنے عمران کے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ نوجوان اس کے پیچھے بھاگا، لیکن عمران نے اسے پکڑ لیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ اس نوجوان کو پولیس اسٹیشن لے جائیں، وہاں سفارت سے اس کے متعلق مکمل انکوائری کریں۔ لڑکی میرے پاس رہے گی، انکوائری ہونے کے بعد آپ میرے فلیٹ سے آ کر لڑکی کو لے جائیں۔ عمران نے انسپکٹر کو ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، آپ لڑکی کی حفاظت کریں، میں ان صاحب کو پولیس اسٹیشن لے جاتا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں لڑکی کو آ کر لے جاؤں گا، اس دوران میں آپ رپورٹ مکمل کریں، انسپکٹر نے عمران کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس غیر ملکی کا ریوالور انسپکٹر کو دے دیا۔ چلو مسٹر، انسپکٹر نے نوجوان کو وین کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، آپ مجھے ساتھ لے کر پچھتائیں گے۔ نوجوان نے تلخی سے کہا، تم چلو تو صحیح، انسپکٹر نے کہا، اور پھر وہ نوجوان بڑبڑاتا ہوا وین کی طرف بڑھ گیا۔ انسپکٹر نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور وہ نوجوان کی کار میں جا بیٹھا۔ وین اس نوجوان کو لے کر چل پڑی۔ پیچھے سپاہی اس کی کار لے کر چلا گیا۔ لوگوں کا جو تماشا وہاں کھڑا تھا اب منتشر ہونے لگا۔ عمران بھی بوڑھا اور اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چڑھتے چڑھتے اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا دیکھا۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی، اس کے چہرے کے اثرات نمایاں تھے۔ لڑکی اسے آدھا دے کر مودبانہ کھڑی ہو گئی۔ میں معافی چاہتی ہوں، بلا اجازت آپ کے فلیٹ میں آ گئی۔ کوئی بات نہیں محترمہ، عمران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے باساشی کہتے ہیں، میں جاپان کی رہنے والی ہوں، آج کل سیر و تفریح کے لیے آپ کے ملک میں آئی ہوں، لڑکی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی محترمہ آپ اس نوجوان کو نہیں جانتی؟ آپ یقین جانیے میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں نے زندگی میں پہلی بار اسے دیکھا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے سچائی صاف ظاہر تھی۔ محترمہ باساشی، لیکن یہ باساشی کا کیا مطلب ہے؟ کچھ عجیب سا نام ہے۔ باساشی جاپانی زبان میں خوبصورت آنکھوں کو کہتے ہیں، لڑکی نے احمقانہ انداز میں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ خوبصورت آنکھوں کی مالک ہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور لڑکی شرما گئی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کا نام اگر باساشی کی بجائے شرماتی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، عمران نے تعریفانہ انداز میں کہا۔ شرماشی کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زیادہ شرمانے والی، عمران نے سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب اس کے چہرے سے خوف کے تاثرات زائل تھے۔ معاف کیجیے محترمہ، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ملازم چھٹی پر ہے، ویسے اگر وہ ہوتا تو آپ کو ہرگز اس وقت چائے بنا کر نہ دیتا، یہ اس کے آرام کا وقت تھا، عمران نے کہا۔ کمال ہے، آپ کا ملازم ہے یا مالک؟ لڑکی نے بے تکلفی سے کہا۔ اب کیا کیا جائے، آج کل کے ملازم بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے جب وہ آرام کر رہا ہو تو مجھے چائے بنا کر اسے دینی پڑتی ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ اس کے ملازم بن جاتے ہیں؟ لڑکی کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کے ملازم ہیں، عمران نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عمران ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو، علی عمران اسپیکنگ، عمران نے کہا۔ علی عمران صاحب، میں انسپکٹر بول رہا ہوں، لڑکی کو جانے دیجیے، وہ کوئی آوارہ نکلا ہے، پولیس اسٹیشن سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، وہ نوجوان کوئی فراڈ تھا، اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ویسے بھی اب وہ اس لڑکی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس میں پڑھ کر کافی بور ہو چکا تھا۔ اوکے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری مدد کی ہے، لڑکی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمران سے ہاتھ ملا کر دروازے سے باہر چلی گئی۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور شب ہاوی کے کپڑے پہن کر بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر سرہانے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، رات کے وقت کس کی زبان کھجلائی ہے؟ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں، جوزف بے حد تنگ کر رہا ہے۔
نہ جانے اسے آج کیا نشہ ہو گیا ہے، بالکل آؤٹ ہو چکا ہے اور لان میں کھڑا لگاتار آسان کی طرح فائرنگ کر رہا ہے۔ آس پاس کی کوٹھیوں والے جمع ہو چکے ہیں، پولیس بھی آ گئی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مجھ پر بھی فائرنگ شروع کر دی۔ میں سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب خود آ کر اس کالے ہاتھی کو قابو میں کیجیے۔ بلیک زیرو کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کمال ہے یار، X2 ہو کر جوزف کی بے ضرر فائرنگ سے گھبرا گئے ہو۔ جب نشہ اتر جائے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ یہاں تو لمحہ با لمحہ بنچباں زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا عمران صاحب۔ اچھا میں ابھی آ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب یہ ہاتھی بگڑ جائے تو تمہارے بس کا نہیں رہتا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور خود کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ کپڑے پہن کر وہ دوبارہ دروازے تک آیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑ گیا اور رکبی دراز سے ہوتا ہوا پچھلی گلی میں اتر گیا۔ وہاں سے 2-3 گلیاں کراس کر کے مین روڈ پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کو روکا۔ ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور کو رانا پیلس کا پتہ بتا کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا کہ رانا پیلس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، پولیس بھی کافی تعداد میں موجود ہے، اور ڈرائیور نے قریب جا کر ٹیکسی روک دی۔ عمران ٹیکسی سے نیچے اتر کر کرایہ دیا اور خود رانا پیلس کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک میں سے راستہ بناتے ہوئے وہ پھاٹک کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اندر جوزف ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ فائر کر دیتا ہے۔ عمران پھاٹک کے اندر داخل ہونے لگا تو ایک پولیس انسپکٹر نے اسے بازو سے کھینچ لیا۔ ارے کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ انسپکٹر نے سختی سے کہا۔ جی ہاں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں، عمران نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب آپ یہاں کیسے؟ انسپکٹر اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ کچھ نہیں، دراصل یہ کالا ہاتھی میرا ہی سے سدھایا ہوا ہے، عمران نے کہا اور پھر لپک کر پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی سانس روک لی کیونکہ ایک پولیس کانسٹیبل اس سے پہلے اس قسم کی کوشش کر چکا تھا۔ جوزف نے اس پر لگاتار فائر کر دیے تھے، خوش قسمتی سے وہ بچ گیا اور پھر کسی نے اس قسم کی جرات نہ کی۔ عمران جیسے ہی کھڑکی سے گزر کر آگے بڑھا، جوزف کے ایک جھٹکے سے ریوالور اس پر تان لیا۔ ابھی وہ شب تاج کے بچے 8 سفید سام کے سیاہ سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ عمران نے دور سے ہی ہانک لگائی، اب جوزف اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے ریوالور زور سے ایک طرف پھینکا اور دوڑ کر عمران کی طرف آیا۔ باس، گریٹ باس، تم آ گئے؟ میں نے یہ سب ڈرامہ تمہیں بلوانے کے لیے کھیلا، جوزف نے اس کے قریب آ کر کہا۔ کیوں؟ کیا میں نے تمہارا نکاح پڑھانا تھا جو تم نے میرے بلوانے کے لیے اتنا بڑا کھڑاک پھیلایا ہے؟ عمران نے قدرے تلخی سے کہا۔ اتنے میں پولیس اور دیگر لوگ بھی ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اندر سے بلیک تھینیو بھی نکل کر قریب آ گیا۔ مسٹر، آپ کو میں شراب پی کر غل گپاڑا مچانے کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، ایک انسپکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھہریے انسپکٹر صاحب، آپ جوزف کو کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ عمران نے جوزف کی طرف بڑھتے ہوئے انسپکٹر کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ شراب پی کر غل گپاڑا مچانے کے الزام میں، انسپکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کے دونوں الزام غلط ہیں۔ نمبر 1، جوزف کے پاس شراب پینے کا لائسنس ہے۔ نمبر 2، اس نے صرف ہوائی فائرنگ کی ہے، غل گپاڑا نہیں مچایا، اس لیے آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے، عمران نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ لیکن انسپکٹر نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، اس کے پاس دونوں ریوالوروں کے باقاعدہ لائسنس ہیں اور یہ جس وقت چاہے ہوائی فائرنگ کر سکتا ہے، عمران نے انسپکٹر سے کہا۔ اور انسپکٹر کچھ نہ بن پاتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ آپ تشریف لے جائیں اور ساتھ ہی اس مجمع کو بھی منتشر کرتے جائیں، عمران نے انسپکٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور انسپکٹر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ عمران جوزف اور بلیک زیرو کو لیے ہوئے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ جوزف 1000 ڈنڈ نکالو اور 10 جان کے لیے تمہاری شراب قطعی بند، 10 دن کے لیے، عمران نے غصے سے بھرائی ہوئی آواز میں جوزف سے کہا۔ بوس، جوزف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ 2000 ڈنڈ اور 32 دن کے لیے شراب بند، عمران نے سرد مہری سے کہا۔ جوزف اس بار کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے ڈنڈ نکالنے شروع کر دیے۔ عمران بلیک زیرو کو شام کا جاپانی لڑکی کا واقعہ سنانے لگا۔ کمال ہے عمران صاحب، یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ پھر میں آپ کے فلیٹ کے سامنے، مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے۔ بلیک زیرو نے واقعہ سن کر حیرت سے کہا۔ میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں کالا چھوڑ نیلا، زرد، سبز، ہر رنگ دال میں نظر آنے لگے گا، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن پھر بھی آپ نے اس واقعے سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شک تو مجھے بھی ہوا، لیکن لڑکی کی معصومیت اور اس کی بے اختیار آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرا شک دور ہو گیا۔ لیکن اگر واقعی کوئی پراسرار معاملہ تھا تو میرے خیال میں یہ لڑکی دنیا کی بہترین اداکارہ تھی جسے مجھے بھی چکر میں ڈال دیا، عمران نے کہا اور بلیک زیرو کندھے جھٹک کر رہ گیا۔ جوزف ڈنڈ نکالتے نکالتے رک گیا۔ کیوں ابے کالے ہاتھی کتنے ہوئے؟ عمران نے اسے رکتے دیکھ کر کہا۔ بوس، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بلوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، جوزف نے کہا۔ آخر آج تمہیں مجھے بلوانے کی کیا سوجی؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ باس کو 1 گھنٹہ پہلے فادر جوشیوا میرے ذہن کی سیاہداری میں اترا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے باس کو فلیٹ میں سخت خطرہ ہے اور اسے وہاں سے بلوا لو۔ مجھے پتا تھا کہ اگر باس کو میں نے ویسے بلوایا تو آپ ہرگز نہیں آئیں گے، اس لیے یہ ڈرامہ کھیلا، جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارے فادر جوشیوا کو مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ عمران نے دریافت کیا۔
بوس فادر جوشیوا جب بھی میرے ذہن کی سیاہ وادی میں آتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جوزف نے اعتماد سے کہا، اچھا اب تو میں آ گیا ہوں، اب اپنے فادر جوشیوا سے پوچھو کیا میں واپس اپنے فلیٹ میں جا سکتا ہوں؟ بوس، گریٹ باس، میری سزا معاف کر دو، جوزف نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے طاہر صاحب؟ معافی کر دیجیے، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا بات آ گئی۔ طاہر نے جوزف کی سفارش کرتے ہوئے کہا، چلو ڈنڈ معاف کی، لیکن شراب 20 دن کے لیے بند، اور زیادہ کہا تو دن بڑھتے جائیں گے۔ عمران نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور جوزف خاموش ہو گیا۔ باس، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ اچانک جوزف بولا، چلو۔ عمران نے اجازت دیتے ہوئے کہا، طاہر صاحب ذرا کار میں ہمیں چھوڑ آئیے۔ عمران نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر چند لمحے بعد وہ بلیک زیرو کی کار میں بیٹھے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمران صاحب، آج کل آپ خلاف معمول بہت سنجیدہ ہیں، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ دراصل ان نامعلوم حملوں نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا۔ حملوں سے تو میں نہیں ڈرتا، البتہ مجھے یہ الجھن ضرور ہے کہ حملہ آوروں کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عمران نے سنجیدگی سے بلیک زیرو کو اپنی الجھن کے متعلق بتلایا۔ ابھی ان کی کار فلیٹ سے تقریباً 200 گز دور تھی کہ اچانک کان پھاڑ دھماکہ ہوا، اور پھر عمران یہ دیکھ کر رہ گیا کہ سامنے اس کا فلیٹ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ یقیناً دھماکہ عمران کے فلیٹ میں ہوا تھا۔ عمران صاحب، آپ کا فلیٹ؟ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے آثار تھے۔ عمران خاموشی سے اپنی فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ آس پاس کے فلیٹ بھی تباہ ہو گئے تھے۔ ان فلیٹوں کے اندر رہتے ہوئے افراد کی چیخو پکار سے فضا گونج اٹھی۔ عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ دیکھا باس، میرے فادر جوشیوا نے سچ بولا تھا، اگر آپ اس فلیٹ میں نہ نکل آتے تو جوزف نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو جوزف، عمران نے جوزف کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ طاہر، گاڑی واپس رانا پیلس لے چلو، اب مجھے شام کو ہونے والا جاپانی واقعہ لڑکی کے واقعہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہ دھماکہ ڈائنامائٹ سے کیا گیا ہے؟ طاہر نے گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ گاڑی روک دو طاہر، مجھے یہیں اتار دو اور تم خود رانا پیلس چلے جاؤ، عمران نے اسے حکم دیا۔ بلیک زیرو نے کار روک دی۔ عمران خاموشی سے اتر گیا، گاڑی آگے بڑھ گئی۔ عمران نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنی فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت وہاں آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگ ملبہ اٹھا رہے تھے۔ فائر بریگیڈ بھی چند لمحے بعد وہاں پہنچ گیا، اور پھر عمران نے دیکھا کہ کیپٹن فیاض کی کار بھی وہاں آ کر رکی۔ کیپٹن فیاض بھنونا انداز میں سے اترا، اس کا چہرہ جوش سے سرخ تھا۔ وہ چیخ کر فائر بریگیڈ کو جلد از جلد ملبہ اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے فیاض کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض تیزی سے مڑا اور پھر اپنے سامنے عمران کو پا کر ایک لمحے کے لیے حیرت سے دنگ رہ گیا۔ دوسرے لمحے وہ امارت جذبات کی وجہ سے عمران سے لپٹ گیا۔ اسے واقعی اپنے سامنے عمران کو صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر بے انتہا خوشی تھی۔ ارے چھوڑو مجھے، فلیٹ میں دب کر مرنے سے تو بچ گیا، مگر تم ضرور دبا کر مار ڈالو گے، عمران نے اسے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم بچ گئے، فیاض نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے کیس کو کون حل کرتا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑے بے مروت ہو، خلوص سے کہہ رہا ہوں، تم مذاق اڑا رہے ہو، فیاض نے روٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے عمران، تمہارا فلیٹ تباہ ہو گیا، فیاض نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ کوئی گولی مارو، فلیٹ دوبارہ بن جائے گا، فیاض نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن تمہیں اطلاع کس نے دی، عمران نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر شاکر نے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس فلیٹ میں تم ہی رہتے ہو۔ اور تمہارے اور میرے تعلقات کیسے ہیں؟ ناجائز تعلقات تو نہیں سمجھتا، عمران نے کہا، اور فیاض ہنس پڑا۔ سچ بتاؤ، یہ چکر کیا ہے؟ تم کہاں تھے اور یہ فلیٹ کس نے تباہ کیا؟ فیاض اچانک اصل موضوع پر آ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا، واپس آیا ہوں تو یہ فلیٹ تباہ دیکھا اور پھر میں تمہارے پاس آ گیا۔ بال بال بچے ہو عمران، ورنہ کسی نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، فیاض نے تشکر آمیز الفاظ میں کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ دل ہی دل میں ایک اور بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ سلیمان آج کل چھٹی پر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ مفت میں مارا جاتا۔ اچانک عمران نے سوچا کہ اب یہاں سے رفو چکر ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجرموں کا کوئی آدمی اس بات کی نگرانی کر رہا ہو کہ میں بچ گیا ہوں یا مر چکا ہوں۔ وہ فیاض کے پاس صرف اس لیے آیا تھا تاکہ فیاض کے ذریعے اس کے والد صاحب کے ذریعے خصوصاً والدہ صاحبوں کو علم ہو جائے کہ عمران بچ گیا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی فیاض کسی پولیس مین سے مخاطب ہوا، عمران چپکے سے کھسک گیا اور چند لمحے بعد وہ مختلف گلیوں میں سے ہوتا ہوا مین روڈ پر آیا اور پھر اس کی ٹیکسی تیزی سے رانا پیلس کی طرف دوڑ رہی تھی۔ کیپٹن شیل آرام کرسی پر لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا کہ ساتھ پڑے ٹیبل پر ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ کیپٹن شیل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز گونجی اور کیپٹن شیل چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یس سر، شکیل اٹینڈنگ، شکیل نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل، جولیا کے ذریعے تمہیں علم ہو گیا ہوگا کہ عمران کا فلیٹ ڈائنامائٹ سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یس سر، ابھی جولیا نے اطلاع دی ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ بھی حکم کہ ابھی کوئی ممبران عمران سے رابطہ نہ کرے اور نہ ہی کسی جگہ اچانک ٹکراؤ پر واقفیت ظاہر کرے۔
کیپٹن شیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ مجرموں کا کوئی گروہ عمران کی جان کے در پہ ہو رہا ہے، اس طرح جو بھی عمران سے ملا مجرموں کی نظروں میں آ جائے گا۔ ایکسٹو نے اسے حکم کی توجیہ بتاتے ہوئے کہا، آپ نے صحیح سوچا ہے سر، ورنہ پہلے ہمارے ذہنوں میں اس حکم کے متعلق خاصی الجھن تھی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیپٹن شیل نے پوچھا۔ تم نے ایک جاپانی لڑکی کو ڈھونڈنا ہے، ایکسٹو نے جاپانی لڑکی کا حلیہ تفصیل سے بتلاتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی اس کی تلاش میں جاتا ہوں، کیپٹن شیل نے کہا۔ ہاں اسے تلاش کرو اور پھر اس کی تفصیلات اور دیگر قوائف کا پتہ چلاؤ، یہ بہت اہم ہے، ایکسٹو نے کہا۔ اوکے سر، شکیل نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، ایکسٹو نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن شیل نے ریسیور رکھا اور لہبار ایک طرف پھینکے اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔